اور اس انداز سے محافل سجانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان میں جہاں بہت سارے خراجات کرتے ہیں، بہت ساری، اور یہ بھی مسائل ہمیں اب چونکہ ہم عملی طور پہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو محافل نعت کے لیے اس کو اپنی مرضی سے آرگنائز کرنے کے لیے بے شمار آپ کو فنڈز بھی مل جائیں گے، بے شمار لوگ بھی ایسے ہوں گے جو تعاون کریں گے، لیکن جب آپ کو سنجیدہ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے تعاون جو کرنے والے احباب ہیں ان کو وہ بھی بار بار سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا معاملہ ہے جس کے لیے یہ سب لوگ جو ہے وہ نکل پڑے ہیں۔ تو مجھے اس لیے بھی آج کی اس تقریب کو جو اسپانسر کیا ہے جس تعلیمی ادارے نے، اس لیے بھی مجھے خوشی ہے، اور میں جو خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، کالجز یونیورسٹیز کی سطح پہ ہم نعت کے پروگرامز میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، نعت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرا جو فوکس ہے وہ ان نوجوانوں پہ ہے، خاص طور پہ یہ بچے جو نعت کا ذوق رکھتے ہیں اور ابھی تک نعت کی عملی جو کیفیت ہے محافل میں باقاعدہ پڑھنے کے لیے وہاں تک نہیں پہنچے، تو اس تک پہنچنے کے لیے جس تربیت کے عمل سے گزرنا ضروری ہے، نعت فورم وہ ان کو مہیا کر رہا ہے۔ اس کے لیے پورا ہم ان کو ایک زاویہ نظر دے رہے ہیں، پورا ایک راستہ دے رہے ہیں، پوری ایک تربیت دے رہے ہیں، اور اس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہماری خدمات، ہمارے جو انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ہمارا نعت فورم کا اکاؤنٹ ہے، وہ ہم تربیت کے عمل سے گزار رہے ہیں جو تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ یہ جو نعت خوانی کا انداز دیکھتے ہیں جو محافل میں پڑھا جاتا ہے، جو آداب کے تقاضوں کے منافی ہے، نعت کے اصولوں کے منافی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ثواب کی نیت سے نعت سن رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے ذہن میں کوئی اور بات ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا انداز بھی بدل لیتے ہیں، انتخاب کلام میں بھی احتیاط نہیں کرتے، اشعار کے انتخاب میں بھی احتیاط نہیں کرتے، اس کی پریزنٹیشن میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ نعت خوانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پڑھ لیا ہے اور لوگوں نے واہ واہ کر دی ہے تو آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اسٹیج پر آنے سے پہلے کے جو مرحلے ہیں وہ ایک بھرپور تربیت کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس اسٹیج پہ آنے کے بعد جو ایک تربیت کا عمل ہے وہ بھی ایک مسلسل رابطے اور سیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ثنا خان یا ہمارے جو دوست اسٹیج پہ معروف ہو جاتے ہیں اور جن کو لوگ پسند کرنے لگ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی معیار ہے اور اب کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نعت کے ساتھ منسلک ہیں اور ابھی تک اس تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ میں بہت کمی محسوس کرتے ہیں کہ جو جب ہم پڑھتے ہیں یا خود کو سنتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو محسوس ہوتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو بات وہاں پہ آ کے ٹھہرتی ہے کہ ہم جہاں پہ نعت خوانوں کی اصلاح کا ایک اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پہ نعت فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ماہانہ نعتیہ مشاعرے کا بھی آغاز کر رکھا ہے جو ہمراہ میں ہوتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ تکمیل کے بالکل آخری مراحل میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ لانچ کر دی جائے گی، تو اس پہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ تو اس میں ہم نعت خوانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، جو نعتیہ مشاعرہ کرتے ہیں اس میں ہم نعت خوانوں کو بھی بلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو شعر فہمی ہے، ان کو جو شعر سمجھنے کا ذوق ہے وہ ان کا بلند ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نعت فورم کے پلیٹ فارم سے ایک بدعت جریدہ ہے اس کا آغاز کیا ہے، جس کے 3 شمارے میں وہ آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ابھی جو شمارہ ہے وہ حفیظ طاہر نمبر تھا جو تقریباً 600 صفحات پہ مشتمل تھا۔ تو نعت خوانی کا شوق رکھنے والوں کے لیے ہم نے الگ سے ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم ان کو، پلیٹ فارم ایک ہے لیکن ہم مختلف جہتوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ نعت خوانوں کے لیے بھی تربیت کا اہتمام ہے، اس کے ساتھ نعتیہ مشاعرے ہیں جس میں ہم سینئر شعراء کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں، اور میں حافظ صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور جو شعر و سخن سے تعلق رکھنے والے منڈی باؤدین کے دوست ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ماہانہ یہاں پہ نعتیہ مشاعرے کا بھی اہتمام رکھیں، اس میں نعت پڑھنے والے لوگوں کو بھی بلائیں اور نعت سننے والے لوگوں کو بھی بلائیں، اور جو نعت کہنے والے ہیں وہ بھی ایک تربیت کے عمل سے گزریں گے۔ تو ہماری 2 سال کی محنت سے آپ وہ فیس بک کے اوپر اور ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے جو شعراء ہیں لاہور میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نعت فورم کی تحریک کی وجہ سے ہم نے بہت ساری نعتیں کہی ہیں اور اب وہ نعتیں اتنی ہو گئی کہ ہمارا مجموعہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا اور ایک پروسیس ہے، اس سے جب آپ گزرتے رہیں اور کام کرتے رہیں۔ اور پھر بدعت کا جو ذکر میں نے کیا، جو نوجوان، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ نعت خوانی کا شوق رکھتی ہے، شاعری کا شوق رکھتی ہے،
تحقیق اور تدوین کے شعبے سے اگر ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہیں، نعت سننے کا بھی شوق رکھتے ہیں، جو سننے والے لوگ ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گویے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں سنویوں سے، تو سنویے جو ہوتے ہیں یہ ان کی تربیت ان سے زیادہ، بلکہ وہ ان سے زیادہ سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ جو فہم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے بھی ہم اپنے مختلف مشاعروں میں، نعتیہ محافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں اس انداز کی محافل کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یار نعت کا انداز یہی ہے، ایسے ہی نعت پڑھی جانی چاہیے، ایسی بات ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ تو جو نوجوان تحقیق و تدوین کا لکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے مدت جریدے کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ پورا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں نعت سننے والے، نعت پڑھنے والے، نعت کہنے والے اور تحقیق و تدوین کا شوق رکھنے والے، جو ریسرچ کا کام کرنا چاہتے ہیں، جو لکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے الگ سے ایک پلیٹ فارم رکھا ہے۔ تو یہ تمام جہتوں میں نعت فورم کام کر رہا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ حافظ صاحب کی وساطت سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس فورم میں شریک ہوں، اس کا حصہ بنیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، نہ صرف دیکھیں بلکہ عملی طور پہ خود اس کے اندر شریک ہوں، اور جب آپ اس میں شریک ہوں گے آپ کی آراء، آپ کی تجاویز اور آپ کی موجودگی سے انشاءاللہ یہ جو کارواں ہے، اور وہ جو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم سب یہی کہتے رہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے عملی قدم اٹھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے تھے۔ تو اگر ہم اندھیروں کا ذکر ہی کرتے رہیں گے اور اپنے حصے کا چراغ روشن نہیں کریں گے تو ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے، اور یہ دیے سے دیا جلتا چلا جائے گا کہ انشاءاللہ یہ تیر کی اور یہ تمام جو اندھیرے ہیں ضرور ختم ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے، نعت کی سنجیدہ حلقے سے تعلق رکھنے والے، نعت خوانی سے تعلق رکھنے والے بے شمار دوست یہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تشریف فرمائے ہیں، ان سے میری ملاقات بھی کئی محافل میں ہوتی ہے۔ تو آپ سب لوگ، اور میرا خاص طور پہ جو فوکس ہے وہ آپ نوجوانوں پہ ہے کہ جنہوں نے نعت کی طرف آ رہے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو آپ اس اکیڈمی میں کا بھی حصہ بنیے، نعت فورم کا حصہ بنیے، اور وہ جو ہماری تمام اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہم وہاں پہ ویب سائٹ پہ باقاعدہ اس کا انتظام کر رہے ہیں، ملک سے باہر جو نعت سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے الگ سے ایک دن مخصوص کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے مختلف شہروں میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں سے جو بھی پوچھنا چاہے ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح سے اس کی رہنمائی بھی کریں گے، جو کچھ ہمیں ہمارے اختیار میں ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک اور رسالہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے کہ جس میں یہ جو چونکہ یہ ریسرچ بیسڈ رسالہ ہے مدت، اس کے بعد جو ہمارا فوکس ہے جب تک وسائل بڑھتے چلے جائیں گے اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایسا رسالہ جس میں نعت کی جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں، اب ایک نعت کا خبر نامہ ہوگا جس میں آپ سب پورے ملک میں، پوری دنیا میں نعت پہ جو کام ہو رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی خبر آپ تک پہنچے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ میرے ذہن میں اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو میں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے، نعت فورم کے اغراض و مقاصد سے اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہوئیے، ہمارے ساتھ اس تحریک کا حصہ بنیے، اور نعت کے اس سفر میں آگے بڑھتے چلے جائیے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اگر باتیں کرتے رہیں گے تو پھر تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ عمل کا زمانہ ہے، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ بہت تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے بہت زیادہ کامیابیاں اللہ کے فضل سے حاصل کی ہیں، اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھتا چلا جائے گا عمل۔ تو ضرور ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نعت کا ایک ایسا سینٹر ہم بنا دیں مرکز میں کہ جہاں پہ پوری دنیا سے نعت پہ کام کرنے والوں کو، نعت سیکھنے والوں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ نعت سینٹر سے وہ رابطہ کریں، اور اس کے لیے ہم عملی کوششوں کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ تو ضرور ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ ایک اور ضروری بات کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بات تو پھر ظاہر ہے کہ اور اس طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ لائبریری کا قیام بہت ضروری ہے، میں نے آپ سب سے بھی گزارش کی تھی